میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا دین کا کوئی عمل ان 4 چیزوں سے ملتا ہے تو ہمارا وہ عمل درست ہے، ورنہ وہ عمل قابل اعتبار نہیں ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ 4 چیزیں مشہور ہیں، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس۔ تو دین کا جو عمل ان سے میل کھاتا ہو یا ان سے تعلق رکھتا ہو تو پھر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور اس کے عوض جنت عطا کی جائے گی، اس عمل کی وجہ سے درجات بلند کیے جائیں گے۔ لیکن جو عمل ان 4 چیزوں سے میل نہ کھاتا ہو یا ان 4 چیزوں سے نہ نکلتا ہو، ان 4 چیزوں سے ثابت نہ ہو، تو پھر اس پر ہمیں ثواب اور جنت عطا نہیں کی جائے گی بلکہ گناہ عطا کیا جائے گا، گناہ ملے گا، گناہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے جس وقت بھی ہم کوئی عمل کریں دین کا تو اسے ان 4 چیزوں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر ان 4 چیزوں میں وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے عمل میں نہیں لانا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، خواب کو حجت شرعیہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ خارجی زندگی میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، احکام شرعیہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن خواب اچھے نظر نہیں آ رہے، خواب برے نظر آتے ہیں، جہنم نظر آتی ہے، اپنے آپ کو جہنم میں دیکھتا ہے، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ جنت میں ہے، کیونکہ اس کے خارجی اعمال درست اور صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا، اور بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی زندگی بسر کرتا ہے، گزارتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لیکن اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے اور بلند مقامات پر دیکھتا ہے، تو اب اس آدمی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہنم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے بلکہ حجت شرعیہ سنت رسول اللہ، قرآن، اجماع اور قیاس ہے۔ جس آدمی کی زندگی ان کے مطابق ہوگی تو وہ کامیاب اور کامران ہے، اور جس شخص کی زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ ناکام ہے، خواہ اسے کتنے ہی اچھے خواب نظر آئے۔ آج کل لوگوں نے اپنے پیروں کو خواب کے ذریعے سے بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اب خارجی زندگی تو ان کی ایسی ہے نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے یا ان کی باتیں مانی جائے، تو اب لوگوں نے جھوٹے اور سچے خواب بیان کرنا شروع کر دیے کہ میرا پیر حضور کے ساتھ آگے دائیں بائیں چل رہا ہے، حضور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ کو خواب میں دیکھا، حقیقتاً اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، وہ میرا بھیس اختیار نہیں کر سکتا۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ جو شخص حضور کو خواب میں دیکھے اور اس کا دل مطمئن ہو کہ میں نے حضور ہی کو خواب میں دیکھا ہے، تو واقعی اس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر حضور کسی شخص سے خواب میں کوئی بات بتلائے اور کہے کہ اس بات پر عمل کرو اور اس چیز کو اپنے عمل میں لے آؤ، حضور خواب میں کسی سے یہ کہیں یا کسی شخص کی تعریف کرے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کا کہنا مانو، اس کی باتوں پر عمل کرو، یا کوئی شخص حضور کے ساتھ خواب میں نظر آئے اور حضور اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے،
تو ان خوابوں کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ یہ خواب سنت رسول اللہ، قرآن، اجماع اور قیاس سے نہ ملتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے خواب میں جو بات فرمائی ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے دھوکہ دینے کے لیے حضور کی آواز بنا کر کے وہ بات ارشاد فرما دی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو شخص حضور کے پاس خواب میں نظر آ رہا ہے وہ شیطان ہو، اور شیطان نے اس کی شکل و صورت اختیار کر لی ہو، اور جس شخص کی حضور تعریف کر رہے ہو سکتا ہے کہ شیطان حضور کی آواز بنا کر کے اس شخص کی تعریف کر رہا ہو، اور وہ بدعت کو رواج دینا چاہتا ہو تاکہ لوگ اس غلط شخص کی اتباع کرنے لگے اور بدعتوں کا رواج پڑ جائے اور بدعتوں کا راستہ ہموار ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ اصل تو اپنی خارجی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے پیروں کو بڑھاوا نہ دو خواب کے ذریعے سے، الٹے سیدھے خواب بیان کر کے کہ میرا پیر کے ساتھ حضور مجھے خواب میں نظر آئے، میرے پیر کے ساتھ۔ ان خوابوں نے تو امت کی، بلکہ اب تو اتنے خواب بیان کیے جانے لگے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کسی کو خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ارے خارجی زندگی دیکھو نا تم، خارجی زندگی سے یہ تمہیں خواب نظر آئی یا نہ آئے، تم جنت میں ہو،